ہے کوئی جو باہر سے اڑ کر بھی یہاں آئے؟ اور جو باہر سے اڑ کے یہاں آیا ہم نے اس کے ساتھ سلوک کیا کیا؟ کتنی بدقسمتی ہے. میں تو اپنے آپ کو روتا ہوں، آپ کو کیا کہوں. اول تو ہم سے یہاں کوئی ہیرو بنتا نہیں، اور اگر باہر سے کوئی ہیرو بن کے بیچارہ پاکستان میں آئے تو اس کے ساتھ سلوک کیسا ہوتا ہے جیسا ڈاکٹر عبد القدیر کے ساتھ ہوا ہے، جیسا ڈاکٹر عبد القدیر کے ساتھ ہوا. مجھے اور آپ کو ایٹم دے گیا، اپنی جان پاکستان کے لیے کھپا گیا، اتنی جان کھپائی کہ ہاتھ کانپ رہے، ٹانگیں کانپ رہی ہیں. لیکن میرے اور آپ کے پاکستان، میرے اور آپ کے مقتدی اور پیشوا جو تھے، انہوں نے اس کے ساتھ سلوک کیا کیا؟ وہ پھٹی ہوئی چپل کے ساتھ اور بوسیدہ کپڑوں کے ساتھ بیٹھ کے جب انٹرویو دے رہا تھا اور شکوہ اور شکایت کر رہا تھا، اس کی بڑھاپے کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے تو دل پھٹ رہا تھا. یہ ہماری قوم ہے، یہ ہمارا ملک ہے کہ یہاں کوئی کردار ہم سے بنتا نہیں ہے. باہر کردار بن کے اگر ملک کی خدمت کے لیے آئے تو میرا اور آپ کا سلوک اس کے ساتھ ایسا. کس مصیبت کو آپ روئیں گے؟ جہاں سے کردار بننا تھا وہ زمینیں ایسی بنجر ہو گئیں، ایسے کانٹے ان میں پیدا ہو گئے، جھاڑیاں ان میں پیدا ہو گئیں کہ ماتھے کے اوپر لکھا ہوا ہے بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی، اسلامیہ جیسے اس پاکستان کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس میں اسلام نہ ہو باقی سب کچھ ماتھے کے اوپر خوبصورت لکھا ہوا ہے. تماشا دیکھ لیا آپ نے. میں یہاں بیٹھ کر کے کیا بیان کروں؟ معصوم مسلمانوں کی بچیوں کا وہ حشر نشر ہوا کہ کینیڈا والے، امریکہ والے، برطانیہ والے کہتے ہیں آئیں آپ کو دکھائیں بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی کی پروڈکٹ دکھائیں. برہنہ جسم، بے لباس جسم، درندے نوچ رہے ہیں اور ماتھے پہ لکھا ہوا ہے بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی. صرف بہاولپور ہی نہیں ہے، اور اسلام آباد میں چلے جائیں، لاہور میں چلے جائیں، ہر شہر میں چلے جائیں، ہر یونیورسٹی میں چلے جائیں. نہ ان تعلیمی اداروں کے اندر کردار رہا، اور ایجاد تو پہلے ہی نہیں تھی. ایجاد کیا کیا؟ فحاشی کو ایجاد کیا ہے، بے لباسی کو ایجاد کیا ہے، برائی کو ایجاد کیا ہے، ہوس پرستی کو ایجاد کیا ہے. 750 ٹیچر سندھ حکومت نے صرف اس لیے رکھے ہیں کہ مسلمانوں کے بچوں کو ڈانس سکھائیں گے، میوزک سکھائیں گے، اور یہ چیزیں ان کو سکھائیں گے. جب بچوں کو بچپن کے اندر یہ چیزیں سکھائی جائیں گی تو وہ یونیورسٹی لیول پر پہنچتے پہنچتے شیخ عبد القادر جیلانی بنیں گے، وہ جنید بغدادی بنیں گے. وہ نہیں بنیں گے، وہ وہی کچھ بنیں گے جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو باہر کی دنیا دیکھ رہی ہے. یہ ہے ہمارا آزاد پاکستان، یہ ہے آزاد پاکستان جس کی سالگرہ ہم بنائیں گے، ضرور بنائیں گے. لیکن اپنی ان غلطیوں اور کوتاہیوں کی طرف دیکھیں بھی سر، کب جا کے ہم سدھریں گے؟ کب نظام بدلے گا؟ جس نظام کے اندر بیٹھا ہوا جج کلفی والے کو یہ کہے تجھے اتنے سال قید ہے اور تجھے اتنے سال جرمانہ ہے، قصور تیرا کیا ہے کہ تو اسلام آباد میں کلفیاں بیچ رہا ہے. کلفیاں بیچنے والے کو جیل کی سزا بھی اور جرمانے کی سزا بھی ہو. اسی اسلام آباد کے اندر شراب بیچنے والے کو پوچھتا ہی کوئی نہیں. جب ایسے اندھے بہرے جاہل جج اس مسند پر بیٹھیں گے تو پھر قوم کی قسمت کا یہی حال ہوگا. اس لیے ایسی تربیت اپنی اولاد کی کریں، اپنی بچیوں کی کریں، اور قتل گاہوں میں نہ بھیجیں. میں نے ہندوستان کے ایک عالم کو دیکھا، بوڑھے عالم کو روتے ہوئے یوں ہاتھ جوڑ کر مسلمانوں سے واسطہ دے کر کہہ رہے تھے اللہ کا واسطہ ہے، ایسے ماحول سے بہتر ہے کہ اپنی بچی کو گھر جاہل رکھ لو، لیکن ایسے ماحول کے اندر نہ بھیجو جہاں نہ اخلاق رہے، نہ کردار رہے، اور ساری کی ساری گیم دنیا کے سامنے بدنامی کی گیم بن کر رہ جائے. اب تو میں کہتا ہوں یہ کالج یونیورسٹی والے اپنے فارم کے اندر یہ لکھیں، یہ شک بھی شامل کریں کہ اگر آپ نے پروموشن لینی ہے تو بے لباس ہونا پڑے گا، اگر آپ نے ڈگری لینی ہے تو اپنی عزت کو نیلام کرنا پڑے گا، اگر آپ نے کچھ اس یونیورسٹی سے کوئی نام کما کے جانا پڑے تو پھر ہماری ہوس کو پورا کرنا پڑے گا. 1-2 شکوں کا اضافہ کر دیں، کم از کم لوگوں کو علم تو ہو، لوگوں کو پتہ تو ہو. لوگ تو دیہاتوں کے اندر بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں، خون پسینے کی کمائی کما کر ہزاروں روپے، لاکھوں روپے اپنے بچوں کے لیے خرچ کرتے ہیں. رزلٹ کیا ہے؟ نتیجہ کیا ہے؟ نہ ایجاد ہے، نہ کردار. آج نظریں لگی ہوئی ہیں جامعۃ الرشید کی طرف، نظریں لگی ہوئی ہیں، غزالی یونیورسٹی بن گئی. میں تو ان اپنے محترم سامعین اور
جاننے والوں سے ہر وقت گزارش کرتا رہتا ہوں، جن کو اللہ نے فیکٹری دی ہے، جن کو اللہ نے تجارت دی ہے، جن کو اللہ نے سرمایہ دیا ہے، میں یہ منت سماجت کرتا ہوں، ایک فیکٹری آپ نے لگائی ہے، پاکستان کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے، بے روزگاروں کو روزگار مل رہا ہے، آئیں تھوڑا سا آگے بڑھ کر ایک تعلیمی ادارے کو قائم کریں جس سے کردار سازی کی فیکٹری سامنے آ جائے، اس فیکٹری کو بھی چلائیں، اللہ آپ کو برکت دے، بہت برکت دے، 1 سے 4 بنا دے۔ لیکن تاجر حضرات، سرمایہ جن کو ملا وہ لوگ جب تک آگے آ کے امت مسلمہ کی بیٹیوں کے لیے بہترین تعلیمی ادارے نہیں بنائیں گے، جن تعلیمی اداروں کے اندر پردے کے اور عزت کے ماحول کے اندر میری اور آپ کی بیٹیاں، امت کی بیٹیاں تعلیم حاصل کریں، اس وقت تک یہ لٹیرے لوٹتے ہی رہیں گے، ان سے کوئی امید نہیں، کوئی امید نہیں۔ آج تک 75 سال گزر گئے، کیا دیا ہے اس امت کو؟ اس اعتبار سے ہم جب اپنی 75 سال گزرنے کے بعد اس ملک کی سالگرہ بنائیں تو اس پر سوچیں، غور کریں، فکر کریں کہ ہم اپنے ملک کو کیا دے سکتے ہیں، یہ نہ سوچیں کہ کیا لے سکتے ہیں۔ یہی تو سوچ غلط ہے، مجھے کیا ملے گا، مجھے کیا ملے گا، مجھے کیا ملے گا، یہ سوچ، اس سوچ نے مجھے اور آپ کو مار دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ مجھے ملے نہ ملے، میرے ملک کو کیا ملے گا، میری قوم کو کیا ملے گا، غریب کو کیا ملے گا، مستحق کو کیا ملے گا، یہ سوچ پیدا کر کے تو دیکھیں، آپ بھی محروم نہیں رہیں گے، میں بھی محروم نہیں رہوں گا۔ اس سوچ کے پیدا ہونے سے ملک خوشحال ہو جائے گا، قوم خوشحال ہو جائے گی، ہمارے اوپر اللہ کی برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں۔ آیت کا یہ حصہ جو ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اقبال نے آسان ترجمہ کر کے آپ کو بتا دیا، آپ کو پتہ ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، آپ اپنی حالت کے بدلنے۔ اس آیت کی طرف توجہ دیں، اور پھر لئن شکرتم لازیدنکم، بڑا مشکل دور، کھٹن دور گزر کر پاکستان مجھے اور آپ کو حاصل ہو۔ آج بھی سرہند میں جائیں، ہندوستان کے سرہند جگہ کا نام ہے، وہاں وہ کنواں آج بھی وہ لوگ آپ کو دکھائیں گے کہ جس کنویں کے اندر ہجرت کے وقت مسلمانوں کی بہنوں اور بیٹیوں نے سکھوں اور ہندوؤں سے عزت بچانے کے لیے چھلانگیں لگائی تھی، وہ کنواں آج بھی موجود ہے، وہ کنواں آج بھی موجود ہے۔ اس وقت ہندوؤں اور سکھوں سے عزت بچانے کے لیے کنویں میں چھلانگ لگائی۔ آپ ہر یونیورسٹی کے سامنے ایک کنواں کھدوا دیں کہ مسلمانوں سے بھی اپنی عزت بچانے کے لیے کنویں میں چھلانگ لگا دیں، اور کہاں جائیں۔ اس اعتبار سے بار بار اس بات پہ سوچنا پڑے گا کہ اس ملک کو اگر عزت دینی ہے، احترام دینا ہے، اور آگے اداروں کے اندر اچھی شخصیات کو پہنچانا ہے، تو KG سے لے کر پرائمری سے لے کر مڈل کو سال چلتے ہوئے ایک نسل تیار کرنی پڑے گی۔ جو نسل تیار ہو چکی ہے وہ نسل میرے لیے اور آپ کے لیے خطرناک ہے، وہ کرسی پہ بیٹھا ہے، جب تک آپ اس کے ہاتھ میں مٹھی میں کچھ دیں گے نہیں، میرا آپ کا کام نہیں ہوگا۔ اس طرح کی نسل تیار کی ہے ہم نے، اب دوبارہ نئے سرے سے ایک نسل تیار کریں کہ جب آپ کسی آفس میں وہاں دروازے سے داخل ہوں تو وہ کھلتے ہوئے چہرے کے ساتھ اٹھ کر آپ کا استقبال کرے اور پوچھے بھائی کیا کام ہے، چچا کیا کام ہے، دوست کیا کام ہے، اور آپ اس کو بتاؤ تو آپ ادھر بیٹھیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے، میرا کام ہے، میں آپ کو کام کر کے دیتا ہوں۔ یہ اسلام کا نظام ہے، یہ اسلام کا نظام ہے۔ اس نظام کے لیے کوشاں رہیں، تعلیمی اداروں کی طرف توجہ دیں، جو استطاعت رکھتے ہیں وہ اچھے تعلیمی ادارے قائم کریں تاکہ قوم بن سکے قوم۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔